بسم اللہ جی آپ صاحب کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ کا شکر. جی فرقان صاحب کیا حال ہے سر؟ حافظ صاحب سر کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد آئے ہیں, کہاں میں تھے آپ؟ وہ میرے شوز نہیں تھے, پھر میں بزی تھا, شہر سے ذرا باہر گیا ہوں. آپ ریگولر ہیں ماشاء اللہ انشاءاللہ تعالی. چلیں مزہ ہے آپ کے گیم ساتھ. جی بٹ صاحب السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. جی تنویر صاحب. ہاں جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی شفقت صاحب جلدی میں لگ رہے ہیں یار, آج والدین کے احترام پہ بات ہو رہی, وہ سن لیں. بیوی کے حقوق تو بڑے سنے تھے آپ نے بیٹھ کے, آج اس پہ بھی بات سن لیں. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کروایا تھا بیوی کے حقوق. ہاں بیوی کے حقوق کو لائک بھی کیا, شیئر بھی کیا, ہاں سب, تو اس کو بھی سن لیں. جی حافظ صاحب آئیے ذرا ادھر چھاؤں میں. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ جو والدین کا یہ ٹاپک ہے نا, یہ بڑا ہی ایسا ٹاپک ہے کہ یہ ہر بندے کو اس کے اوپر سننا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارے والدین ہوں نا تو ان کو اف بھی نہ کہو, اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا مال, تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا قرآن نے کہ تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کرو. بیوی بچوں کی ایک ایسی محبت ہوتی ہے, انسان جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, حلال ہو حرام ہو, اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان ہر طریقے سے کرتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ والدین کی محبت انسان کے دل میں نا بیوی بچوں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور والدین کی محبت کم ہوتی جاتی ہے. انسان کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بات ہے کہ جس بندے کو اس کے والدین مل جائیں بوڑھے, اور بندہ ان کو ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لے اور جنت حاصل کر لے, اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے. اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے ان کی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اویس کرنی صاحب کا دیکھیں نا ماشاءاللہ جو تھے ان کا رتبہ. یہی میں ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا باپ بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے چھین لیتا ہے, میں جو کما کے گھر لاتا ہوں یہ تو مجھ سے چھین لیتا ہے. تو یہ تو غلط بات ہے. ایسے کیوں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور جو تیرا مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے. انسان کہتا ہے نا میں کماتا ہوں, میں کرتا ہوں. بندے کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ والدین کے بغیر بچہ جو ہے نا اپنے ہی بول و براز میں لپٹ کے اور ختم ہو سکتا ہے. اتنی مشکل زندگی ہوتی ہے بچے کی. کیا ہے سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے. بکری کا بچہ ہوتا ہے نا, فوراً قدم پہ کھڑا ہوتا ہے اور فوراً چلنا شروع کرتا ہے, گھاس چرنا شروع کرتا ہے. ماں کا انسان کا بچہ تو کیا ہے, والدین کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی والدہ کو حج کراؤں گا, اس کا حق ادا ہو جائے گا. کہا نہیں, تو بار بار بھی کہے گا پھر بھی تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا. والدین کا حق نہیں ادا کر سکتے ہم, اس لیے کہ یہ ایسی ہستیاں والدین کہ انسان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کرے. ایک شخص تھا, وہ یاد ہے غار کا واقعہ, وہ غار کے واقعے میں وہ شخص کہتا, سب نے اپنا قصہ بیان کیا اور دعا کی, اور اس شخص نے کہا کہ یا اللہ میں بکری کا دودھ چوتا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں بکری کا دودھ چوتا تھا, اور جب میں چو کے بکری کا دودھ لے کے آتا تو میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو جاتا, اور جب اگر میرے والدین سوئے ہوتے تو میرے بچے روتے بھی, بلکتے بھی کہ بابا دودھ دے دے. میں کہتا نہیں, میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دینا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دینا ہے. میرے ماں باپ اٹھتے دودھ پیتے پھر میں اپنے بچوں کو دیتا. اور اس شخص نے کہا کہ یا اللہ یہ میری نیکی ہے, اور یہ غار کا جو اوپر پتھر آیا نا اسے ہٹا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. یاد ہے نا غار کا جو واقعہ, تو اتنا والدین کا مقام ہے. بالکل ایسا مقام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے یہ تو یار چابیاں ہیں انسان کی. میری بات سنیں, میں اپنی لائف کا ایک بات لمبی ہوگی, ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے نا دادی جان ماشاءاللہ بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے دعا دی میرے چاچو کو. چاچو کے پاس نا, میرے چاچو یو کے میں ہوتے ہیں, جب آئے نا تو ان کے پاس نا جیبوں میں کافی انہوں نے پیسے ڈال کے نا بینک گئے. پرانی بات ہے, تو بینک میں ڈکیٹی شروع ہو گئی. تو جب ڈکیٹی, والدہ نے دعا کی اللہ پاک میرے پتر کی حفاظت فرمائی. کہتے کہ میں گیا, ڈکیتی شروع ہو گئی, سب لوگوں کی تلاشیاں لی جائیں. مجھے انہوں نے ایسے دھکا دیا اور میری تلاشی انہوں نے لی نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ کہتے میرے پاس پیسے, سب کے ساتھ پیسے لوٹے گئے, ڈکیتی ہو گئی اور وہ ویسے کے ویسے واپس آ گئے. کیونکہ والدین کی دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بس. آج کل کچھ ایسے افسر آگے کہ ہم کہتے ہیں جن کو کیا پتا, آج کا دور یہ ہے وہ ہے, ان چیزوں میں ہمیں ہمارے اولڈ ایج ہوم بڑے بڑے ہیں. والدین بیچارے دھکے کھاتے ہیں, اللہ معاف کرے. اولاد جوان کرتے ہیں, زندگیاں اپنی لگا دیتے ہیں, یقین کرو کما کے بوڑھے ہو جاتے ہیں. یقین ہمیں دیکھیں نا, ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ والدین کا مقام کیا. آج ہمارے بچے ہوئے ہیں نا, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے. یار ایک منٹ, اللہ معاف. بالکل ہے. اور بیوی کے حقوق اپنی جگہ پہ, والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ, دونوں کا ٹھیک ہے, لیکن والدین کے احترام اول ہے. یار قرآن کہتا ہے افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا, کیوں تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. یار بات یہ ہے کہ اگر تم نفلی نماز پڑھے ہو, ماں آواز دے توڑ دو. اتنا والدین کا مقام ہے. بالکل ایسے. تو دیکھیں یہ ہمیں آج کل سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. آپ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات دیں گی. ہمیں خود نہ خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. جن کے والدین حیات ہیں,
तो हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चले आगे जैसे भी चेंजिंग लेनी चाहिए इन बातों से सुन के। जी जब्बार साहब आपको भी कुछ समझ आएगी, ऊपर से गुजर गई सारी? मुझे समझ आई है, अल्लाह पाक आपको भी हिदायत अच्छा, आमीन। दे, एक तारक साहब को भी। चलें जी, ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।